اچھا الفت مغل صاحب، آپ آلریڈی ہمارے ساتھ موجود ہیں، مجھے بتایا گیا ہے. اچھا آپ وہاں پہ اس پریس کانفرنس کے دوران موجود تھے. جو پریس کانفرنس کے دوران جو اعلانات ہوئے وہ تو ہم نے سب سن لیا، جو اعلامیہ آئی ہے وہ بھی ہم نے سن لیا. یہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز مل کے انتخابات کے اندر جا رہی ہیں. تو ایک تو بات سمجھ آ رہی ہے کہ نون لیگ کو جس طرح بھی حسن نے بھی بات کی، ظاہر ہے سندھ کے اندر ان کے اتنے زیادہ اسٹرانگ فوٹنگ موجود نہیں ہے تو ان کو تو حاصل ہوگا. تو ایم کیو ایم کو پنجاب کے اندر کیا حاصل ہوگا؟ پنجاب کے اندر بھی ان کے کچھ امیدواروں کو ایم کیو ایم ایڈجسٹ کرے گی، یا سوری نون لیگ ایڈجسٹ کرے گی، یا صرف یہ اتحاد ہم سمجھیں کہ سیاسی یا انتخابی اتحاد صرف کراچی کی حد تک ہے یا سندھ کی حد تک ہے؟ جی بہت شکریہ خان صاحب، اور میری طرف سے چودھری غلام حسین صاحب اور اسد ایوب صاحب کو بھی سلام. آج جو ایم کیو ایم کا وفد پہنچا ہے، دراصل ایم کیو ایم صرف کراچی کی حد تک کچھ مسلم لیگ نون سے لینے کے لیے آئی ہے، جو کہ مسلم لیگ نون دینے کی پوزیشن میں کراچی یا سندھ میں نہیں ہے. جو ہماری ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات ہوئی ہے، یہ دھمکی سنانے گئے کہ اگر مسلم لیگ نون کو حکومت ملتی ہے تو اس میں کچھ بینیفٹ ایم کیو ایم لینا چاہ رہی ہے تاکہ ایم کیو ایم کا کراچی میں ریوائول ہو سکے. اس وقت ایم کیو ایم نے جو بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ کیا تھا، اس کی وجہ سے ایم کیو ایم بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہے، اور جو عملی سیاست ہے وہاں پر ایم کیو ایم کی پریزنس نہیں ہے. آج جو ایم کیو ایم یہاں پر پہنچی ہے، کچھ پاکٹ ضرور ہے، ملیر کا تھوڑا سا علاقہ ہے، کچھ لیاری کا علاقہ ہے، اور کچھ شیر شاہ اور سائٹ کا علاقہ ہے جہاں پر تھوڑا ووٹ ہے جو کہ جس کا تعلق. اچھا الفت مغل، یہ تو ہمیں پتا ہے وہاں پہ جو پاکٹس ہیں، جو بھی کہاں پہ کون سی پولیٹیکل پارٹی زیادہ مضبوط ہے. پریس کانفرنس جب بھی ہوتی ہے، ظاہر ہے میں بھی 2 دہائیوں سے یہ جرنلزم کر رہا ہوں، پولیٹیکل جو ہے ہم رپورٹنگ بھی کر رہے ہیں، کمنٹری بھی کر رہے ہیں. ایک چیز ہوتی ہے ایک پریس کانفرنس کے دوران اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، ایک ورڈ آف ماؤتھ ہوتا ہے وہاں پہ جو ہے نا، جسے وہ آف دا ریکڈ ایک سٹوری ہوتی ہے. تو آف دا ریکڈ جو سٹوری تھی اس ملاقات کی آج سارا دن ہوئی، اور وہاں پہ جو پریس کانفرنس کے دوران آپ کی لوگوں سے بات ہوئی ہوگی آف دا ریکڈ، نون لیگ کے لوگوں سے بھی اور ایم کیو ایم کے لوگوں سے بھی، تو دونوں پارٹیز جو ہیں خوش ہیں اس اتحاد کے اوپر. جی یقیناً ظاہر ہے ایم کیو ایم اس کو اپنی کامیابی اس لیے سمجھ رہی ہے کہ ایم کیو ایم اب لوگوں کو یہ بات کر سکے گی کہ ہم نے پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کے ساتھ اتحاد کیا ہے، ہم آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں. تو ایم کیو ایم کافی مطمئن نظر آ رہی تھی، لیکن زیادہ تر ان کا فوکس اسی بات پہ تھا کہ ہم نے آگے مل کے چلنا ہے. آگے کی بات وہی جیسے میں نے پہلے کی، تو ایم کیو ایم ایک اپنا پورا ایجنڈا لے کر آئی تھی. مسلم لیگ نون بھی چاہ رہی ہے کہ وہ سندھ میں پہنچ جمائے اور ایک ایسی صورتحال پیدا کی جائے کہ پاکستان میں لگے کہ یہ 3 سیاسی جماعتیں جو ہے ان کا بڑا حصہ ہے. ظاہر ہے تو اس حوالے سے مسلم لیگ نون سندھ کی طرف رخ نہیں کرنا چاہ رہی، لیکن وہ کسی کے ساتھ مل کر سندھ کی طرف جانا چاہ رہی ہے. میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے، کمیٹی بنی ہے. الفت آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی. اچھا میرا سوال یہ ہے کہ کیا کوئی ایسی بات بظاہر نظر آ رہی ہے کہ جو آئندہ انتخابات ہوں گے، چاہے جو سندھ کی پروونشل اسمبلی کی کوئی نشست ہو یا قومی اسمبلی کی 2-4 نشستیں، وہاں پر مسلم لیگ نواز کا بھی کراچی سے کوئی امیدوار آئیں گے جس کو حمایت حاصل ہوگی ایم کیو ایم کی؟ حسن بھائی، جو اعلامیہ جاری کیا گیا مسلم لیگ نون کی جانب سے، جو ایک دونوں کا مشترکہ اعلامیہ ہے، اس میں ایک یہ بات کی گئی کہ انتخابی اتحاد ہوگا. ایک کمیٹی 6 رکنی بنائی گئی ہے. دراصل ایم کیو ایم بھی چاہ رہی ہے کہ ان کے ساتھ مل کر کراچی کے معاملات کو فوکس کیا جائے، کیونکہ ایم کیو ایم کی اپنی نظر جو ہے وہ سندھ کے شہری علاقوں پر زیادہ ہے. تو وہ کراچی اور اس کے مسائل کو زیادہ فوکس کرنے کے لیے ایم کیو ایم کا پاکستان مسلم لیگ نون کا سہارا لے رہے ہیں. انہیں بھی علم ہے کہ شاید انہیں بہت زیادہ سپورٹ نہ مل سکے، لیکن وہ ایک گراؤنڈ بنانا چاہ رہے ہیں کراچی میں کہ ہم ایم کیو ایم ہی ہے جو بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کر مسلم لیگ نہیں، یہ تو ایم کیو ایم کو حاصل ہو رہا ہے نا. تو مسلم لیگ نواز نے بھی تو کچھ لینا ہے. سیاست میں کچھ لو کچھ دو ہوتا ہے، سیاست میں کوئی کسی کی مفت کی حمایت نہیں ہوتی. مسلم لیگ نواز بھی ایک منجی بھی سیاسی جماعت ہے، ایک پاکستان کی مقبول جماعت ہے. گو کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ بتا دیا نا کوئی کمیٹی بیٹھی ہے وہ کمیٹی، لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کے امیدوار ہوں گے کراچی سے. نہیں، مفت میں کوئی سپورٹ نہیں حاصل ہوگی. اچھا غلام حسین صاحب، آپ نے کوئی سوال کرنا ہے الفت مغل سے یا کامنٹ کرنا ہے؟ کیونکہ میں یہ سوال جو میرا سوال ہے نا، اس کے اوپر آپ کامنٹ بھی کر دیجیے گا اور مغل صاحب سے بھی پوچھ لیں. ایک ہوتی ہے خوشی کی شادی، ایک ہوتی ہے زبردستی کی شادی. مطلب وہ کیمرے کے سامنے آپ مسکراتے ہیں لیکن کہتے ہیں یار کیا کریں، اور ایک ظاہر ہے ایک بڑے دل و جان سے وہ چہرے پہ مسکراہٹ نظر بھی آ رہی ہوتی ہے. تو آپ کو کیا لگا یہ
خوشی کی شاید میرے خیال میں وہ یہ جو کئی اور آپ کو رائے دیتے ہیں نا، ان سے میں ایگری نہیں کرتا، اور میرا وہی ہے، عوام جس کے ساتھ ہے وہی جیتے گا، وہی جو مرضی کہتا رہے، نمبر 1۔ اور عوام کس کے ساتھ ہے یہ سب کو پتا ہے، نمبر 2۔ اگر یہ سیاسی پارٹیوں سے ہی راو رسم بڑھائے تو شاید ان کی کوئی سیاست چلے۔ جو ابھی تک یہ اقدامات کر رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے، اس سے تو انہوں نے اپنا بیڑا گرک کرا لیا ہے، اس سے اب نکل سکیں گے یا نہیں یہ اور بات ہے۔ چلیں الفت مغل صاحب، بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔